میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ماہ رمضان کے روزے آپ نے رکھے، برکتیں حاصل کی، مگر ایسا نہ ہو کہ ماہ رمضان کے بعد بالکل روزے نہ رکھے جائیں۔ یاد رکھیے، شوال المکرم میں بھی ہم نے 6 روزے رکھنے ہیں، بہت سارے فضائل ہیں۔ بڑی پیاری حدیث پاک، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے رمضان کے روزے رکھے اور پھر 6 دن شوال میں رکھے تو گناہوں سے ایسا نکل گیا جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس بار ہم انشاءاللہ ماہ شوال میں 6 روزے ضرور رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں نفلی روزوں سے بھی پیار عطا فرمائے۔ ماہ رمضان کے روزے رکھے، تراویحاں پڑھی، جنہوں نے عبادتیں کی، ان کے لیے تو انعام کے دن ہیں۔ سبحان اللہ، کتنی شاندار ہماری شریعت ہے جس نے ہمیں عید کے دنوں میں خوشی منانے کا بھی گویا حکم دیا ہے، اور اسے سنت قرار دیا گیا ہے کہ مسلمان خوشی منائیں، معانقہ کریں، مصافحہ کریں، مسکرا کر ملاقاتیں کریں۔ سبحان اللہ، موسٹ فلیکسیبل ریلیجن اگر دنیا میں کوئی ہے تو یقیناً وہ ہمارا مذہب اسلام ہے۔ یعنی کتنی شاندار ہمارے تہوار ہیں جس میں غریبوں کا بھلا بھی ہو جاتا ہے، دوست احباب بھی ایک دوسرے سے مل لیتے ہیں، رشتہ دار ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ تو ہمیں بھی عید کے دنوں میں اپنے دوستوں سے، رشتہ داروں سے ملاقات بھی کرنی ہے، مگر ایک بات یاد رہے، ہمیں گناہوں سے بچنا ہے۔ ماشاءاللہ پچھلے ہی دنوں آپ نے روزے رکھے، نمازیں پڑھی، تراویحاں پڑھی اور گناہوں سے باز رہے۔ تو دیکھیے، رمضان ہی کے لیے تو نمازی نہیں تھے نا ہم۔ ہاں، عید میں آپ کھائیں پیئیں، انجوائے کریں شریعت کے تقاضوں کے مطابق، مگر نماز قضا نہ ہو، وہ روٹین باقی رکھنی ہے۔ ہاں، 5 نمازیں پڑھنی ہے، زہ نصیب مسجد میں جا کر پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور پھر اسی طرح جس طرح رمضان میں گناہوں سے بچتے رہے، اس طرح ماہ رمضان کے بعد بھی ہمیں گناہوں سے بچنا ہے۔ یہاں میں پہلے تو اختر بھائی آپ کا شکریہ بھی ادا کروں گا، اور یہاں پہ ہمارے اسلامی بھائیوں سے بھی ایک بات عرض کرنا چاہوں گا۔ ایکچولی ایسا لگتا ہے کہ اگر کوئی شخص ماہ رمضان میں جس طرح گناہوں سے بچ کر عبادتوں میں دن گزار رہا تھا، مسجدوں میں وقت گزر رہا تھا، تلاوت میں دن گزر رہا تھا، رائٹ آفٹر رمضان جو یہ 3 دن عید کے ہیں، اگر یہ 3 دن بھی اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لینا، کیونکہ یہ بڑا ایسا لگتا ہے کہ شیطان اٹیک کرتا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں نا کہ 1 مہینہ وہ بند رہا ہے تو اس کو تو بڑا خراب لگ رہا ہوگا کہ یار یہ مسلمانوں نے اتنی عبادتیں کر لی، اتنا اللہ کے قریب پہنچ گئے، تو وہ ڈسٹریکٹ کرتا ہے انہی 3 دنوں میں، کوشش کرتا ہے کہ ان کے پورے مہینے کی جو عبادتیں ہیں انہیں برباد کر دوں، اور ان کی جو نماز کی عادت پڑی ہوئی ہے، جو مسجد کی عادت پڑی ہوئی ہے، جو جس کو کہتے ہیں گھر میں بھی ایک ماحول بن جاتا ہے، بڑا شریفانہ سا ماحول ہوتا ہے، بچے بھی ٹوپی پہن رہے ہیں، گھر والے بھی جہاں نماز بچھی ہوئی ہوتی ہے، افطار کی دعائیں، تو یہ چینج کرنا چاہتا ہے، یہ شیطان کی زبردست سازش ہے۔ تو یہاں ناظرین ایک بات یاد رکھیے گا، یہ 3 دن بڑے کروشل ہیں۔ اگر آپ یہ 3 دن نکال گئے نا، جو عید کے 3 دن چھٹی کے دن ہے نا، اگر یہ گناہوں سے آپ مبتلا نہیں ہوئے تو اب پھر لائف آ جائے گی روٹین پر، کوئی آفس چلا جائے گا، کوئی اسکول چلا جائے گا، دن میں کام، رات میں جو ایک مصروفیات ہے زندگی کی شروع ہو جائیں گی، تو وہ جو گناہوں کا بڑا چانس تھا نا وہ آپ سروائیو کر جائیں گے۔ تو یہاں میں ناظرین کو یہ میسج دوں گا، اور ہم اس پر بات بھی کریں گے انشاءاللہ، کہ ہمیں یہ 3 دن کسی طریقے سے یہ پلان کر لینا ہے کہ ہم نے گناہ میں نہیں گزارنے ہیں۔ بہت سارے کام ہیں، دیکھیں میں دوبارہ عرض کرتا ہوں، کھانا پینا، دوستوں سے ملنا، خوشی منانا، یہ اسلام میں منع نہیں ہے، بلکہ اس کی اگر اچھی نیت ہے تو ثواب ہے۔ اگر ہم کسی کی دعوت کرتے ہیں تو کھانا کھلانا تو ثواب ہے، آپ کسی کی مہمان نوازی کرتے ہیں وہ ثواب ہے، لیکن باؤنڈری ہے ہم سب کی، ہم گناہ کے ساتھ خوشی کیوں مناتے ہیں؟ یہ ایک بڑا معاملہ ہے، میں چاہوں گا ہم ڈسکس کرتے ہیں اس پر۔ احسان بھائی پہلے آپ سے شروع کرتے ہیں۔ یہ واقعی ایک بڑا مسئلہ ہو گیا ہے مسلمانوں میں کہ جب بھی خوشی منانی ہے، whenever we try to celebrate something، جناب اس میں اللہ کو ناراض کرنا ہے۔ یہ ایک ایسا شیطان کا وار ہے جو لوگ شاید سمجھ نہیں پا رہے۔ کیا فرمائیں گے آپ اس بارے میں؟ حاجی صاحب، یہ جو آپ نے ابھی پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ جب رمضان آتے ہیں تو شیطان کو قید کر لیا جاتا ہے، تو کیا اس کی ایک وجہ یہ نہیں ہے کہ جیسے ہی رمضان ختم ہوتا ہے وہ شیطان جو آزاد ہوتا ہے اور جو اس نے اپنے بدلے لیتا ہے ہم لوگوں سے، کہ جس طرح سے ہمیں گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، نیکی کے راستے سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے، تو یہ اس کی ایک وجہ آپ نہیں سمجھتے کہ یہ چیز ہے؟ دیکھیں یہی تو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں نا، اور یہ ہم سب نے سمجھنا ہے کہ شیطان جلا بھنا بیٹھا ہوا ہے کہ 1 مہینہ یہ بندے اللہ کے قریب چلے گئے ہیں، اب 3 دن میں ان کا جو ہے نا سارا کیا کرایا جو ہے نا اس پہ پانی پھیرنا ہے۔ اب عقل مند کون ہے کہ شیطان کے اس وار کو سمجھ لے اور 3 دن کے لیے اپنے آپ کو بچا لے، کیونکہ 3 دن کے بعد وہ پریشر نہیں رہتا برائیوں کا جو ان 3 دنوں میں ہوتا ہے۔ کئی لوگ عید کی نماز کے بعد نماز نہیں پڑھتے، اب پہلے ہی بریک کر دیا نا اس نے، آپ کی نماز کو سلسلے کو بریک کر دیا جو کنٹینیو تھا پورا مہینہ۔ اچھا، اب معاذ اللہ فلمیں، ڈرامے، گانے، باجے، بے پردگی، بے حیائی، گھومنے پھرنے جا رہے ہیں تو جناب ایسی جگہ جا رہے ہیں جہاں جو منگلنگ ہو رہی ہے اور جس میں بے پردگی ہو رہی ہے، جو پورا رمضان ہم نے نہیں کی۔ تو یہ سمجھنا ہوگا مجھے اور آپ کو۔ تو اب یہاں ایک چھوٹا سا جس کو کہتے ہیں چپتا ہوا میسج ہے کہ وہ لوگ جب عید کا چاند نظر آتا ہے اور مسجد سے دور ہو جاتے ہیں، نمازوں سے دور ہو جاتے ہیں، گناہوں کی طرف چلے جاتے ہیں، کیا غیر دانستہ طور پر ہم یہ پیغام تو نہیں دے رہے
کہ شیطان جب تک تو بند تھا ہم اللہ کے بندے تھے, ہم اس کی عبادت کر رہے تھے, اب تو آزاد ہو گیا, اب ہم تیری بات مانیں گے. یہ کتنا رانگ میسج ہے. ارے مرد تو وہ ہوتا ہے جو شیطان کو اب یہ کہے کہ تجھ سے جو ہو سکتا ہے کر لے. جو آپ نے کہا تھا کہ شیطان جو ہے وہ اٹیک کر رہا ہے, تجھ سے جو ہو سکتا ہے کر لے, میں رحمان کا بندہ ہوں, تو بند تھا میں نے پریکٹس کر لی. ہاں یاد رہے نیٹ پریکٹس ہوتی ہے نا, پھر اس کے بعد فائنل مقابلہ ہوتا ہے. یہ پورا مہینہ پریکٹس کی ہے ہم نے مقابلے کی, اور پہلی بال پہ آؤٹ ہو گئے, پہلے ہی دن بولڈ ہو گئے کہ ابھی تو چاند ہی نظر آیا ہے اور لوگ مسجدوں سے دور چلے گئے. تو آپ سوچیں کہ یہ کیسی پریکٹس تھی, یہ کیسی تیاری تھی. نہیں, اس بار تمام ناظرین غور کر لیں کہ ہم نے شیطان کی باتوں میں نہیں آنا, ہم نے عید بھی نمازیں پڑھ کے گزارنی ہے, عید میں بھی گناہوں سے بچنا ہے انشاءاللہ. تو یہ انشاءاللہ سب کے لیے میسج ہے. عرفان بھائی آپ سے بات شروع کرتے ہیں, عید کیسے گزارتے ہیں ویسے؟ ماشاءاللہ. سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک ماشاءاللہ کہ آپ نے اتنا اچھا پروگرام ارینج کیا. جی. عید کا تو یہ ہوتا ہے کہ سارا سال ایک انتظار ہوتا ہے. اچھا. عید کا ایک خوشی کا دن ہوتا ہے, خاص طور پر چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ عید کی نماز کی تیاری کرتے ہیں اور ان کو بہت خوشی ہوتی ہے ماشاءاللہ کہ عید کی نماز ظاہر سی بات ہے سال میں ایک بار ہی ہوتی دو ہے, بار آتی ہے بقرعید کو دوسری ہاں تو سال کے بعد جو آتی ہے, تو اس وجہ سے بچوں میں بھی وہ خوشی ہوتی ہے. اچھا دوسرا یہ میں کہوں گا کہ عید ایک اتنا خوشی کا دن ہے کہ جتنی بھی کسی سے گلے شکوے ہوں, اس دن انسان ایک مسلمان ایک دوسرے سے گلے مل کر ساری گلے شکوے دور ہو جاتے ہیں اور محبت بھرا پیغام ہوتا ہے. سارا دن انسان ایک دوسرے سے مسلمان اپنے گھر والوں سے اس سے ملنا جلنا رہتا ہے, جس کی وجہ سے دل سے کینہ, بغض, حسد یہ سب نکل جاتا ہے. اسلام کا یہ اتنا اچھا یعنی کہ میسیج ہے. بلکہ عید کی نماز ہی ایسی ہے کہ نماز پڑھتے ہی فوراً انسان ایک دوسرے سے جب گلے ملتا ہے تو اس وقت ساری یعنی کہ چلے یہ تو عرفان بھائی ایک اور پہلو کی طرف لے گئے. ویسے ناظرین سوچئے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں اگر ایسا ہے تو بہت اچھی بات ہے, تو زبردست ہو گیا نا کہ گلے شکوے دور ہو گئے اور دل صاف ہو گئے. مگر ایسا ہوتا کم ہے, گلے بھی مل رہے ہیں, عید کی مبارکباد بھی دے رہے ہیں اور دل سے معاف بھی نہیں کر رہے. مزہ تو اس بات میں جو ہمارے عرفان بھائی کہہ رہے ہیں نا کہ بس عید کا دن آ گیا, خوشیوں کا دن آ گیا, اب کیا دشمنی رکھنی, اب کیا دل میں بات رکھنی. یار یہ بھی اللہ کا بندہ, میں بھی اللہ کا بندہ, ہو گئی کوئی بات نہیں, دل بڑا کریں, عید مبارک کریں. اب عید مبارک بھی کر رہے ہیں اور دل بھی بھرا ہوا ہے, تو سبحان اللہ بڑا اچھا ان کی میں تو سمجھتا ہوں ہمیں پوائنٹ ملا ہے کہ آج سارے بھائی یہ نیت کر لیں, خوشی کا موقع ہے نا, معاف کر, ہاں دل صاف کر لو یار. میں سمجھتا ہوں عید کی سب سے بڑا تحفہ یا عیدی اگر کسی کو دینی ہے نا تو سب سے بڑی عیدی یہ ہے کہ آپ سب کو معاف کر دیں. بس جو ہو گیا, دل بڑا کریں. رشتے داروں, اچھا ایسا بھی ہوتا ہے عرفان بھائی, اور ایسا ہو سکتا ہے ابھی بھی کوئی ہمارے ویور سن رہے ہو ہم کو کہ آج عید کا دن ہے مگر فلاں رشتے دار کو فون نہیں کرنا یا فلاں کے گھر نہیں جانا ہے. نہیں وہ تو ہمارے ساتھ انہوں نے ایسا کیا تھا ویسا کیا تھا. یہ کیسی خوشی ہے کہ آپ کسی مسلمان سے دور ہیں. ایسا نہ کریں, دل بڑا کریں, سب کا بھلا سب کی خیر, کوئی بات نہیں, معاف کر دیں, تحفہ بھجوا دیں یا ان کے گھر چلے جائیں, ان کو بھی کہیں آج عید کا دن ہے میں معاف کر دیں. اللہ کرے کہ یہ خوشیوں کے ساتھ امید بنائیں. اچھا میں ایک اور بات بھی آپ کے توسط سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. جو معافی کا معاملہ ہے نا, انسان اپنے دماغ میں, ذہن میں, دل میں جو چیزیں بھر کر رکھتا ہے دوسرے کے بارے میں حسد کر کے یا دوسری چیزیں, وہ اپنے اوپر ہی ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے, بیماری ہو جاتا ہے وہ. تو بہتر یہ ہے کہ اپنے آپ کو, اس کی سب سے بہترین دوا یہی ہے کہ معاف کر دے, دل خالی کر دے, بس ختم کر دے, اس کو معاف کر دے. اس میں آخرت کے لیے بھی اس کے لیے اچھا ہی ہے, اور جو دوسروں کو معاف کرتا ہے اللہ پاک اس کی بھی معاف فرماتا ہے. اچھا بڑی کمال کی بات کی عرفان بھائی, آپ کو تو ہمیں اگلے پروگرام میں بلانا پڑے گا. دیکھیں یہ کئی لوگوں سے کئی باتیں سیکھنے کو ملتی ہے نا کہ اصل فائدہ تو ہمیں ہے. آصف بھائی کیا کہیں گے آپ؟ ہم نے کسی سے حسد کیا ہوا ہے نا, ایکچولی ہم نے اپنے اوپر ہی بوجھ لیا ہوا ہے. اس کو تو ٹینشن ہی نہیں ہے, نیند آپ کو نہیں آ رہی, سوچ اس کے بارے میں آپ رہے ہیں, دل پہ بوجھ آپ کے کہ یار اس نے ایسے کیوں کہا تھا, وہ اچھا ترقی کر رہا ہے تو پرابلم ہے. تو ٹینشن تو آپ نے اپنے اوپر لی ہوئی ہے, ڈپریشن الگ چل رہا ہے, بیماری الگ چل رہی ہے. تو بھائی اپنے آپ کو بھی فریش کرو, معاف کرو اور انجوائے کرو. کیا کہیں گے, عید کا پیغام کیا دیں گے آپ؟ ٹاپک تو جو اگر معافی کا چل رہا ہے تو بھائی کی میں نے بات سنی ہے کہ اس سے اچھا تحفہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا کہ دل سے معاف کر دیا جائے, اور دل سے معاف کرنا ہی بنتا ہے. اور آپ نے بھی یہ توجہ میں دلائی ہے کہ آپ واقعی اگر ایسا ہو جائے نا تو پھر تو مدینہ ہو جائے, بڑا آسان ہو جائے گا, بہت اچھا ہو جائے گا, معاشرے میں کتنی خوشیاں آ جائیں گی. اچھا یہاں میں ایک اور بات بھی ناظرین آپ سے کرنا چاہوں گا. میں اور آپ سب کیا چاہتے ہیں؟ اللہ ہمیں معاف کرے, ہمارے سارے, اچھا ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے بارے میں یا اللہ میرے صغیرہ بھی گناہ معاف کر دے, میرے کبیرہ بھی معاف, میری ہر غلطی معاف کر دے. اچھا ہے بڑی لاجیکلی بات, تھوڑی گہری ہے, سمجھ سنیے گا. میں رب سے یہ چاہ رہا ہوں کہ اے اللہ تم میری ہر غلطی معاف کر دے. سوال یہ, تم نے دوسروں کی غلطیاں معاف کی ہیں, ہم کسی کی غلطیاں نہ معاف کریں, اللہ میری غلطیاں معاف کر دے. بھائی پہلے آپ بندوں کو تو معاف کریں نا, اور پھر اللہ سے عرض کریں کہ مولا میں نے بندہ ہو کر تیرے بندوں کو معاف کر. اے اللہ تو تو کریم ہے نا, تو تو رحیم ہے, تو آج عید کی خوشیوں میں مجھے بھی معاف کر دے. آپ بلیو کریں, آپ دل بڑا کر لیں
बहुत अच्छा हो जाएगा। आसिफ भाई वैसे नॉर्मली ईद कैसे गुजरती है, ईद वाले दिन क्या क्या करते हैं, कुछ बताएं ना हमारे नाज़रीन। सर नॉर्मली बस ईद की जो तैयारियां होती हैं उम्मन असल में ईद तो बच्चों की वाह। होती है, और बच्चियां माशाल्लाह मेरे घर में तो बच्चियां अरे ज्यादा वाह हैं, माशाल्लाह, तो माशाल्लाह जो उनके तैयारियां रात से कपड़ों ही की तैयारियां शुरू रात हो रही से ही होती- तैयारियां होती हैं। मैंने एक जहन अपने बच्चों को ये देने की कोशिश की है जो हमें अपने बड़ों से सीखने को मिला है, कि मैं अपने हर पिछले कोई 20 साल से कंटिन्यू मैंने इस प्रैक्टिस को रखा हुआ है कि अपने छोटे बच्चे से लेके, मेरे माशाल्लाह 7 बच्चे हैं, तो छोटे से लेके बड़े तक को मैं कोशिश करता हूँ कि ईद वाले दिन इकट्ठे सबको लेके जाऊँ, और वो मेरा जो टूर होता है सुबह 9 बजे निकलता हूँ और शाम को 4 या 5 बजे मैं वापस अच्छा, आता हूँ। ये कहाँ जाते हैं भाई टूर पे? जी अच्छा, मेरा मानना है कि मैं अपने बच्चों को जो है वो मेरी फुफियों से मिलवाऊं, अच्छा, अपनी खालाओं से अच्छा, मिलवाऊं, सबके घर जाते हैं? मैं सबके घर जाता अच्छा, हूं। मैं अपने ईद वाले दिन तो लोग सो के गुजारते हैं। नहीं, वो एक टाइमिंग सबके से एडजस्ट किए हुए, मैंने को सबको पता होता है कि आसिफ ने आना है। अरे वाह, तो नानी हयात थी, अभी पिछले दिनों उनका इंतकाल हुआ है, पिछले महीने। पहले सबसे पहले नानी के पास जाना, फिर मामू की। मुलाकात होती है, और हम लोग तो अब दावतों में भी नहीं जा पा रहे। तो मैंने फिर अपने भाई से कहा कि यार अब्बू भी चले गए, अम्मी भी चली गई, तो हमें एटलीस्ट ददियाल और ननियाल के जो रिश्तेदार हैं उनको साल में 1-2 बार घर पे ना कहूँ तो गलत नहीं होगा कि कौन सा गुनाह है जो शादी में अब नहीं हो रहा। फिर आगे चले, नया घर अल्लाह ने दिया, अल्लाह ने दिया ना, नेमत मिली, उस नए घर में दोस्तों को बुलाना है, तो कोई ऐसा काम करना है जिसमें रब नाराज हो जाए। नया बिजनेस शुरू किया, कोई इनॉग्रेशन है, चाहे आपके जनाब प्रोजेक्ट की इनॉग्रेशन है, कोई आपकी दुकान की इनॉग्रेशन है, इफ्तिताह है, तो उसमें भी बाज़ औक़ात ऐसे काम हो रहे होते हैं जो नहीं होने चाहिए। तो ये कहां से शैतान ने गेम किया है कि अकल क्या कहती है कि जब जो मुझे देने वाला है उसका मैं थैंक्स कहूंगा, उसका शुक्रिया अदा करूंगा, ना कि उसको नाराज करूंगा। तो हम इतने अजीब एक दोराए पे आके खड़े हो गए हैं कि खुशी और गुनाह ये साथ मिला लिया है हमने। आज अगर एक मैसेज ले लेना नाज़रीन, मैं समझता हूं मेरा ये प्रोग्राम कबूल हो जाएगा, प्रोग्राम वसूल हो जाएगा, कि आज एक मैसेज ले लें कि वो कैसी खुशी है कि मैं तो खुश हो रहा हूं, मेरी फैमिली खुश हो रही है, मेरे दोस्त खुश हो रहे हैं, और मेरा रब नाराज हो रहा है। मुझे खुशी देने वाला नाराज हो रहा है, बाकी हम एंजॉय कर रहे हैं। ये कैसी खुशी है, मुझे इसका जवाब दे दें। एक नियत कर लो, आज मैं खुशी आइंदा ऐसे मनाऊंगा कि मैं भी खुश, मेरे बच्चे भी खुश, और मेरा रब भी राजी। सिंपल इज दैट। और इस फॉर्मूले में रॉन्ग कुछ नहीं है। अच्छा, जब अल्लाह को राजी करके खुशी बनाएंगे ना, शुक्र करके बनाएंगे, तो अल्लाह क्या फरमाता है, ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, तुम मेरा शुक्र अदा करो मैं तुम्हें और अदा करूंगा। यानी इट मींस मेरी खुशियां मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाएंगी। हमने ये देखा है कि बहुत सारे लोग खुशियां मनाते हैं, बड़ा एंजॉय करते हैं, गाने बाजे, हल्ला गुल्ला, बेहयाई, थोड़े दिनों बाद उनको उस खुशी को नजर लग जाती है। शादी की तो औलाद नहीं हो रही, बच्ची परेशान है, यार मैंने इतना बड़ा करोड़ों रुपए खर्च किए थे और बच्ची अपने घर में खुश नहीं। बस तुमने उस शादी में रब को कितना नाराज किया था, तुमने इस कारोबार के शुरू करने में कितना हंगामा ढोल तमाशा किया था, कारोबार बैठ गया। अगर इसी कारोबार में तुम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, जिक्र अस्कार करते, अल्लाह रसूल की बातें करते, कुरान खानी करते, गरीबों की मदद कर देते इतने पैसों में। आसिफ भाई इस पे कुछ बात करें। मुझे तो अभी पता चला है कि कराची की बात हुई है कि पिछले दिनों ये ट्रेंड चला है कि एक एक शादी में ऐसे ऐसे गुलकार और ऐसे ऐसे अदाकार बुलवाए जा रहे हैं कि एक एक फंक्शन में उनको फंक्शन परफॉर्म करने के 1.5 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। अब आप बताएं इसमें तो कितने बच्चों की शादियां हो जाएंगी। बात तो आप ठीक कर रहे हैं, और ये मैं तो समझता हूँ ये आज की बात नहीं है, ये काफी अरसे से चला आ रहा है। तो बात हो जाती है। और पहले लाखों में लोग करते थे, अब करोड़ों में कर रहे हैं। दिखलावा भी बढ़ गया है, दिखलावा बहुत ज्यादा बढ़ उसने गया किया है। है तो मैंने भी करना है। और फिर आप एक लोग पता नहीं एक जहन बन चुका है कि एक सिंबल बन गया है कि यार उसकी मतलब मेरी बच्चों की शादी में फलाना गुलकार आना चाहिए, इतने करोड़ वो लेता है, क्योंकि हर बड़े गुलकार के अपने एक प्राइस फिक्स है, रेट है। तो वो उसके प्राइस से जो है ना उसका वैल्यू काउंट हो जाता है कि ये इवेंट का कितना बड़ा है, ये एक इवेंट कितना बड़ा है। सिर्फ करोड़ रुपए तो उसने गुलकार को दिए हैं, बाकी जो हॉल के प्राइस हैं, जो खाने पे खर्चा है, तो ये आज का नहीं है, ये हर दौर में चला आ रहा है और चल रहा है। लेकिन अल्लाह हमें ऐसा तकवा नसीब करे जो आप बतला रहे हैं। ये तो सिंपल है आसिफ भाई, ये तो लॉजिक। मैं इसमें चाहूंगा आप में से कोई भी बात करें कि ये सिंपल है। मुझे बताएं कितना सिंपल फॉर्मूला है कि जो मुझे खुशी देने वाला है मैं वो कैसी खुशी बना रहा हूं कि मैं उसको नाराज कर रहा हूं। बस आप ये चेक कर लें नाजरीन, सेलिब्रेट करें, सेलिब्रेशन में खुशी में अल्लाह को नाराज ना करें। सिंपल फार्मूला। अख्तर भाई आप बताएं ईद कैसे गुजारते हैं, और इस मौजू पर भी कुछ बात करना चाहें तो। वही रूटीन है सब हमारी पुरानी ईद की नमाज, उसके बाद सबसे पहले वालिद साहब की कई सालों से रूटीन है, वो मेरी बहन के घर जाते हैं। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। माशाल्लाह। फिर वो अपनी बहन के घर जाते हैं। अच्छा माशाल्लाह। हाँ, और फिर बेटी के घर, फिर बहन के घर। माशाल्लाह। हमारी मेमोरी कहते हैं न्याणियों पेला। हाँ, ये भी हमारे माशाल्लाह बुजुर्गों का एक तरीका है। न्याणियां हमारे यहाँ बहनों को, ये बहनें। सूरह फलक। सूरह फलक का तारुफ, मकाम नुज़ूल। एक कौल यह है कि सूरह फलक मदीना मुनव्वरा में नाजिल हुई, और एक कौल यह है कि मक्का मुकर्रमा में नाजिल हुई है। पहला कौल ज्यादा सही है
کیونکہ اس کے شان نزول سے اسی کی تائید ہوتی ہے۔ آیات، کلمات اور حروف کی تعداد: اس صورت میں ایک رکوع، 5 آیتیں، 23 کلمات اور 74 حروف ہیں۔ فلک نام رکھنے کی وجہ: فلک کے کئی معنی ہیں اور یہاں اس سے مراد صبح ہے، اور چونکہ اس سورت کی پہلی آیت میں یہ لفظ موجود ہے، اس مناسبت سے اسے سورہ فلک کہتے ہیں۔ سورہ فلک اور سورہ والناس کے فضائل: احادیث میں سورہ فلک اور سورہ والناس کے بہت فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ ان میں سے 3 فضائل سماعت فرمائیے۔ نمبر 1، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ آج رات مجھ پر ایسی آیتیں نازل ہوئی ہیں جن کی مثل نہیں دیکھی گئی؟ وہ آیتیں قل اعوذ برب الفلق سورت کے آخر تک اور قل اعوذ برب الناس سورت کے آخر تک ہیں۔ نمبر 2، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جنات سے اور انسانوں کی نظر سے پناہ مانگا کرتے تھے، یہاں تک کہ سورہ فلق اور سورہ والناس نازل ہوئی، پھر آپ نے ان سورتوں کو پڑھنا شروع کر دیا اور ان کے علاوہ دیگر وظائف کو چھوڑ دیا۔ نمبر 3، حضرت عابس جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں وہ کلمات نہ بتاؤں جو شریر جنات اور نظر بد سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنے میں سب سے افضل ہیں؟ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیوں نہیں، آپ ضرور بتائیے۔ ارشاد فرمایا، وہ کلمات یہ دونوں صورتیں ہیں، نمبر 1 قل اعوذ برب الفلق، نمبر 2 قل اعوذ برب الناس۔ سورہ فلق اور سورۃ الناس کا شان نزول: یہ سورت اور سورۃ الناس جو اس کے بعد ہے اس وقت نازل ہوئی جبکہ لبید بن عاصم یہودی اور اس کی بیٹیوں نے حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر جادو کیا اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم مبارک اور ظاہری اعضاء پر اس کا اثر ہوا، البتہ دل، عقل اور اعتقاد پر کچھ اثر نہ ہوا۔ چند دنوں بعد حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور انہوں نے عرض کی، ایک یماؤ میں صبح کے رب کی پناہ لیتا ہوں۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، پناہ مانگنے میں اللہ تعالیٰ کا اس وصف صبح کے رب کے ساتھ ذکر اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ صبح پیدا کر کے رات کی تاریکی دور فرماتا ہے تو وہ اس پر بھی قادر ہے کہ پناہ چاہنے والے سے وہ حالات دور فرما دے جن سے اسے خوف ہو۔ نیز جس طرح تاریک رات میں آدمی صبح طلوع ہونے کا انتظار کرتا ہے، اسی طرح خوف زدہ آدمی امن اور راحت کا منتظر رہتا ہے۔ اس کے علاوہ صبح مجبور و لاچار لوگوں کی دعاؤں کا اور ان کے قبول ہونے کا وقت ہے، تو اس آیت سے مراد یہ ہوئی کہ جس وقت کرب اور غم والوں کو آسانیاں دی جاتی ہیں اور دعائیں قبول کی جاتی ہیں، میں اس وقت کو پیدا کرنے والے کی پناہ چاہتا ہوں۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ فلق جہنم میں ایک وادی ہے، من شر ما خلق، اس کی تمام مخلوق کے شر سے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، اس آیت میں ہر مخلوق کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے، خواہ جاندار ہو یا بے جان، مکلف ہو یا غیر مکلف۔ اور بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ یہاں مخلوق سے مراد خاص ابلیس ہے، جس سے بدتر مخلوق میں کوئی نہیں۔ ومن شر غاسق اذا وقب، اور سخت اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے چاند کی طرف نظر کر کے ان سے فرمایا، اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، اس کے شر سے اللہ تعالی کی پناہ، یہ جب ڈوب جائے تو اندھیرا ہو جاتا ہے۔ اس سے مراد مہینے کی آخری راتیں ہیں، جب چاند چھپ جاتا ہے تو جادو کے وہ عمل جو بیمار کرنے کے لیے ہیں اسی وقت میں کیے جاتے ہیں۔ ومن شر النفاثات في العقد، اور ان عورتوں کے شر سے جو گروہ میں پھونکے مارتی ہیں۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، یعنی جادوگر عورتوں کے شر سے پناہ مانگتا ہوں جو ڈوروں میں گرا لگا لگا کر ان میں جادو کے منتر پڑھ پڑھ کر پھونکتی ہیں، جیسا کہ لبید کی لڑکیوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جادو کرنے کے لیے کیا تھا۔ تعویذات سے متعلق ایک اہم شرعی مسئلہ، یاد رہے کہ ناجائز کاموں کے لیے تعویذ گنڈے ناجائز و حرام ہیں، جبکہ جائز مقصد کے لیے گنڈے بنانا اور ان پر گرا لگانا، قرآن مجید کی آیات یا اللہ تعالیٰ کے اسماء پڑھ کر دم کرنا جائز ہیں۔ جبور صحابہ کرام اور تابعین رضی اللہ تعالی عنہم اسی پر ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عمل مبارک اور ارشاد سے بھی یہ چیز ثابت ہے۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، آپ فرماتی ہیں کہ جب حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اہل میں سے کوئی بیمار ہوتا تو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معوذات یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر اس پر دم فرماتے۔ اور حضرت عبید بن رفاعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
کہ حضرت اسما بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹوں کو بہت جلد نظر لگ جاتی ہے، کیا میں کچھ پڑھ کے ان پر دم کر دیا کروں؟ ارشاد فرمایا، ہاں، کیونکہ اگر کوئی چیز تقدیر سے سبقت لے جا سکتی تو نظر ضرور اس سے سبقت لے جاتی۔ ومن شر حاسد اذا حسد، اور حسد والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، حسد والا وہ ہے جو دوسرے کی نعمت چھن جانے کی تمنا کرے۔ یہاں حاسد سے بطور خاص یہودی مراد ہیں جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے حسد کرتے تھے۔ یہ خاص لبید بن عاصم یہودی ہے، اور عمومی طور پر ہر حاسد سے پناہ کے لیے یہ آیت مبارکہ کافی ہے۔ حسد بدترین صفت ہے، اور یہی سب سے پہلا گناہ ہے جو آسمان میں ابلیس سے سرزد ہوا اور زمین میں قابیل سے۔ حسد کے مقابلے میں رشک ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے جس میں اپنے لیے بھی اسی نعمت کی تمنا ہوتی ہے جو دوسرے کے پاس ہے، لیکن دوسرے سے چھن جانے کی تمنا اس میں نہیں ہوتی۔ اس صورت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ جادو اور حسد بدترین جرائم ہیں کہ عام شروں کے بعد ان کا ذکر خصوصیت سے فرمایا گیا۔ حدیث پاک موجود ہے، یعنی نبی پاک نے سارے انعام خود بتائے ہیں فضائل درود میں، تو اتنا کمال کا وظیفہ ہے۔ مگر بدقسمتی یہ ہے کہ ہم میں سے بہت بڑی تعداد درود پاک نہیں پڑھتی ہے، بہت کم پڑھتے ہیں۔ فضول باتیں، گپ شپ، جناب موبائل کے ساتھ گھنٹوں گزر جائیں گے مگر درود پاک کے لیے وقت نہیں نکالتے۔ خدارا اگر آپ خوشگوار، پرسکون، مقبول زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو اپنی زندگی میں درود پاک کو ایسا شامل کر لیں جیسے بریک فاسٹ، لنچ اور ڈنر نہیں چھوٹتا، ایسے درود نہیں چھوٹنا چاہیے۔ پھر آپ دیکھیں آپ اس کو کیسا فائدہ مند پائیں گے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق دے۔ آج میں آپ کو کم و بیش 2500 سال پیچھے لیے چلتا ہوں اور ایک ایسی عشق بھری داستان سنتے ہیں جس کی مثال ساری دنیا۔ بات ہے almost 2500 years ago۔ ایک بادشاہ تھا جس کا نام تبا تھا۔ یمن کا جو بھی بادشاہ ہوتا تھا اس کو تبا کہتے تھے، اور جس بادشاہ کی میں بات کر رہا ہوں یہ تبا اول تھا، پہلا تھا۔ یہ بادشاہ بڑا کمال کا بادشاہ تھا، پوری دنیا کا اس نے سفر کیا، اور جہاں بھی جاتا اس جگہ پر وہاں کے 10 علماء کو اپنے لشکر میں شامل کر لیتا۔ اور چونکہ لشکر بہت بڑا تھا، لوگ کتنے تھے اس کے ساتھ؟ اس کے لشکر میں 1,30,000 گھڑ سوار تھے اور 1,13,000 پیدل چلنے والے تھے۔ آلموسٹ 2.5 لاکھ لوگوں کو لے کے چلتا تھا، اور جب کسی شہر میں جاتا لوگ بڑی عزت سے دیکھتے، تعجب سے دیکھتے، اور وہ کیا کرتا، ہر شہر سے 10 علماء کلیکٹ کرتا ہوا آگے چلتا رہتا۔ اینڈ آف دا ڈے اس کے پاس 4,000 علماء جمع ہو گئے، اس مذہب کے، اس وقت کے اہل کتاب کے، اپنی کتاب کا علم رکھنے والے۔ یہ گھومتے 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 مکہ پاک پہنچے۔ جب مکہ شریف پہنچے تو مکے والوں نے اس کی کوئی آؤ بھگت نہ کی، کوئی اس کی جو ہے وہ خدمت نہ کی، تو اسے بڑا غصہ آیا کہ یہ کیسے لوگ ہیں، یہ مکے والے کیوں ایسے ہیں کہ ہمارے لشکر کا نہ استقبال کیا، نہ ہمیں کوئی اکرام دیا، نہ کوئی دعوت کی۔ تو اس کے ساتھیوں نے بتایا کہ مکے میں ایک گھر ہے جس گھر کا یہ لوگ طواف کرتے ہیں، اور اس گھر کی وجہ سے یہ اور کسی کو اتنی گھاس نہیں ڈالتے۔ اب اس شخص نے سوچا، بادشاہ نے، کہ میں اس گھر کو ہی گرا دیتا ہوں، مکے والوں کو قتل و غارت گری کرتا ہوں، ان کو تباہ کرتا ہوں اور اس گھر کو ہی گرا دیتا ہوں۔ جیسے ہی اس نے یہ سوچا، ہمیری بادشاہ بیمار ہو گیا، اتنا شدید بیمار ہو گیا کہ اس کا علاج ہی نہ ہو۔ بڑے بڑے حکیم آئے، بڑے بڑے لوگ آئے، تو بادشاہ کو کہا کہ معاملہ کچھ اور لگتا ہے، یہ تمہاری بیماری نہیں، کچھ اور ہو گیا ہے تمہیں۔ تو اب جو اس زمانے کے سمجھدار لوگ تھے انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ یہ کعبہ جو ہے نا یہ اللہ کا گھر ہے، جس نے بھی اس کو گرانے کے بارے میں سوچا نا اس کو پرابلم ہی آئی ہے، تم ایسا کرو یہ خیال اپنے دل سے نکال دو۔ ہمیری بادشاہ نے توبہ کی کہ میں اس کعبے کو نہیں گراؤں۔ اب جیسے ہی اس نے یہ نیت کی تو اس کی طبیعت ٹھیک ہونے لگ گئی۔ بہرحال اب یہ قافلہ موو ہوا، اس بستی میں پہنچا جس کا اس زمانے میں نام مدینہ نہیں مگر بعد میں وہ عاشقوں کی بستی مدینہ۔ ہمیری بادشاہ اپنے اس عظیم الشان قافلے کے ساتھ جب مدینے پہنچا، اس بستی میں پہنچا، کھجوروں والی بستی میں، چونکہ اس کے ساتھ 4,000 علماء تھے، ان علماء نے اپنی کتابوں میں پڑھ کر بتایا کہ ہمیں آسمانی کتابیں بتاتی ہیں کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں نبی آخر الزماں ہجرت کر کے آئیں گے، اس کو اپنا مسکن بنائیں گے، یہ ان کی بعثت کے بعد ہجرت کی جگہ ہے۔ 400 علماء نے آؤٹ آف 4,000 علماء میں، اس میں 400 علماء نے کہا ہم تو یہیں رہیں گے، آپ نے جانا ہے تو جائیں۔ بادشاہ تھا بڑا کمال کا، اچھا نبی آخر الزماں یہاں آئیں گے؟ کہتا چلو میں اور ہم سب 1 سال انتظار کرتے ہوں۔ 1 سال سب کے سب مدینے میں رہے۔ مدینہ ابھی مدینہ بنا نہیں، نبی پاک دنیا میں تشریف لائے نہیں، یہ
پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے 1000 سال پرانا واقعہ ہے. اب کیا ہوا؟ 1 year انہوں نے وہاں پر انتظار کیا. جب دیکھا کہ نبی آخر الزمان تشریف نہیں لائے تو بادشاہ نے کیا کیا؟ 400 علماء کے گھر بنائے، ان 400 علماء کو سامان دیا، ان کی شادی کروائی، اور ایک اور خوبصورت گھر بھی بنایا اور ایک لیٹر لکھا. اللہ اکبر. ذرا دیکھیں یہ اس کے لیے خط لکھا جا رہا ہے جو ابھی بظاہر دنیا میں نہیں آئے ہیں. نبی پاک کے لیے اس بادشاہ نے خط کیا لکھا جس کا مضمون یہ ہے، طبہ اول کی طرف سے نبی آخر الزمان کی خدمت میں یہ خط ہے، حضور اگر میں آپ کا زمانہ پاؤں گا آپ کا خادم بنوں گا، آپ پر میں ابھی سے ایمان لاتا ہوں، کاش میں آپ کا زمانہ پاؤں آپ کا خدمتگار بنوں. حضور اگر میں آپ کا زمانہ نہ پاؤں تو بروز قیامت مجھے بھول نہ جائیے گا. اللہ اکبر. یہ خط اس نے ان 400 علماء میں سے جو سب سے بڑے عالم دین تھے ان کو دیا. کہا دیکھو جب آپ کا آخری وقت آئے آپ اپنی اولاد کو دے دینا، اس کو بھی وصیت کرنا، اگر وہ بھی نبی پاک کا زمانہ نہ پائیں تو اگلے اپنی اولاد کو دے دینا. میرے بیچ اسلامی بھائیوں، یہ 400